بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال جواب کی نشست میں حاضر ہیں. اور جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ آپ لوگوں کے کوئی بھی مالی معاملات سے متعلق سوالات ہوں تو ہماری یوٹیوب چینل میں کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ بار میں آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو وقتاً فوقتاً ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا پہلا سوال ہے جو ابتسام الحسن صاحب نے پوچھا ہے. اجتماعی قربانی کا بھی بتا دیں, اس میں سمجھ نہیں آتا کون کون شامل ہے. تو دیکھیے یہ ہمارا اس ویڈیو میں تھا جس میں ہم نے حرام آمدنی کے پارٹیسپینٹ کا اجتماعی قربانی پہ سوال اور اس پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی. تو دیکھیے دو باتیں ہیں اجتماعی قربانی میں جب بھی لوگوں کو شامل کیا جائے. پہلی بات یہ کہ کسی کی بھی آمدنی کنفرم طور پر حرام نہیں ہونی چاہیے, ناجائز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر 7 شریک ہیں یا 5 شریک ہیں, جتنے بھی شریک ہیں, ان میں سے کوئی ایک شریک کی آمدنی بھی ناجائز ہوئی تو اس کی وجہ سے پوری قربانی ناجائز ہو جائے گی اور تمام شرکاء کی قربانی ادائیگی نہیں ہوگی. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. اب کیا کریں اس میں؟ تو ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جاننے والوں کو شامل کریں. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی آمدنی کیسی ہے. اور اگر انجان لوگ شامل ہو رہے ہیں تو آپ ایک مسلمان سے تو اچھا ہی گمان رکھتے ہیں کہ وہ اس کی آمدنی جائز ہوگی, لیکن ہمیں تجسس نہیں کرنا کہ ہم اس کی پوچھیں کہ آپ کی آمدنی کیا ہے, کیسے صحیح ہے غلط ہے, بلکہ ہم نے ایک ظاہری طور پر ایک مسلمان سے گمان نہیں کرنا ہے کہ اس کی آمدنی جائز ہوگی. لیکن اگر ہمیں کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ تو سودی بینک میں سودی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, انشورنس میں کام کرتے ہیں, یا جو ہے یہ تو رشوت میں ملوث ہیں, اللہ معاف کرے, اور ہمیں کنفرم معلوم ہو جائے تو اس صورت کے اندر پھر ان سے اچھے انداز سے معذرت کرنی چاہیے یا ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کوئی حلال انکم سے کوئی رقم لے کے آئیں تو پھر آپ کو ہم قربانی میں شامل کریں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو بعض اوقات انفرادی طور پر تو آپ اجتماعی قربانی میں یہ کر سکتے ہیں, لیکن اداروں کی سطح پر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اجتماعی قربانی کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا بینر وغیرہ لگا دے جس میں لکھا ہو کہ بھائی اس طرح کی آمدنی والے ہماری قربانی میں شریک نہ ہوں, یا کوئی بھی فلٹر کا پروسیس لگائیں. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں. اچھا, اسی سوال سے ایک ملتی جلتی صورت یہ بھی ہے کہ اجتماعی قربانی میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں. اب بعض اوقات مختلف ممالک میں رہتے ہیں. جیسے آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں کہ ایک 5 بھائی ہیں, وہ قربانی کر رہے ہیں, اور ان میں سے ایک بھائی حج کرنے گیا ہوا ہے تو اس نے بھی کہا کہ بھائی اس گائے میں میرا حصہ کر لیں. ایک بھائی امریکہ میں رہتا ہے, اس نے بھی کہا کہ بھائی میرا حصہ کر لیں. اب یہاں پر بہت نازک مسئلہ یہ ہے کہ اس قربانی کا جانور جب ذبح ہو, جب بھی عید کے دن ہو, اور جن کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہو وہ بھی عید کے دن ہونے چاہیے. اب مثال کے طور پر اب امریکہ میں فار ایگزامپل ایک دن بعد عید ہو رہی ہے, اور سعودی عرب میں پاکستان سے ایک دن پہلے عید ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بیچ کے دن پہ عید ہو رہی ہے. اب جب ہماری پہلا عید کا دن ہے تو سعودی عرب میں عید کا دوسرا دن ہے, تو اب گائیں ذبح کریں گے تو ہماری بھی قربانی ہو جائے گی, اور سعودی عرب میں جو حج پہ گیا ہوا بھائی ہے اس کی قربانی بھی ہو جائے گی. لیکن جو امریکہ میں بھائی رہتا ہے اس کی قربانی تو نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو آج امریکہ میں آج عید کا دن نہیں بلکہ آج تو عرفہ کا دن ہے, اور اگلے دن عید کا دن ہوگا. اور اسی طرح اگر ہم پاکستان میں عید کا تیسرا دن دیکھ لیں تو پاکستان میں جو عید کا تیسرا دن ہے وہ امریکہ میں عید کا دوسرا دن ہے, تو امریکہ والے بھائی کی بھی قربانی ہو جائے گی اور ہماری بھی ہو جائے گی. لیکن سعودی عرب میں تو آج چوتھا عید کا دن ہے, مطلب عید کا 3 دن گزر چکے ہیں, تو وہ قربانی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اگر اجتماعی قربانی میں مختلف ممالک کے لوگ شامل ہیں تو اس میں کامن ڈیز مشترکہ دن میں قربانی کرنی چاہیے, جس میں جو جانور جہاں ہے وہاں بھی قربانی ہو رہی ہو, عید کا دن ہو, اور جو لوگ جہاں ممالک میں ہیں, یہ بہت کامن ہے کیونکہ ایک خاندان کے لوگ اب مختلف ممالک میں بڑے ہوتے ہیں. اور اسی کو اگر آپ اجتماعی سطح پہ لے جائیں, اجتماعی قربانی میں اب ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پاس کن کن لوگوں نے حصہ لیا ہوا ہے, لوگ بھی نہیں بتاتے, بس بولتے ہماری 5 حصے رکھ لیں. یہ نہیں بتاتے کہ اس میں ہمارا ایک بھائی ہے جو کہ بیرون ممالک میں رہتا ہے, اس کا بھی حصہ ہے. اب وہ پہلے دن قربانی کر دیتے ہیں, اور جو ہے وہاں پر جو ہمارا بھائی ہوتا ہے اس کی تو عید کی نہیں ہوتی, تو یا وہاں پر عید کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہوتا, ڈفرینٹ ٹائم فریم ہے, ابھی وہاں پر رات چل رہی ہے, اور ابھی جو ہے ابھی کچھ گھنٹوں بعد عید کا نماز کا وقت ہونے والا ہے وہاں پر, اور ابھی پاکستان میں عید کا وقت ہو چکا ہے اور یہاں قربانی بھی ہو گئی. تو اس لیے اجتماعی قربانی کے وقت اداروں کو بھی چاہیے پوچھ لیں کہ بھائی کن کن ممالک کے یہ حصے ہیں, اور جو لوگ قربانی مختلف ممالک سے کر رہے ہیں وہ بتا دیں بھائی ہماری عید اس دن ہوگی اور اس ٹائم پر ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق. تو ان 2 باتوں کا رعایت کرنا بہت ضروری ہے اجتماعی قربانی کے اندر خاص طور پر.
دوسرا سوال ہم لیتے ہیں یوزر 80N9. پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اپنے نام کے ساتھ اگر لکھ دیں گے تو زیادہ سہولت ہو جائے گی. اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس شہر سے یہ سوال آیا ہے, کس ملک سے آیا اور ان صاحب کا نام کیا ہے, لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ بینک الحبیب کے اسلامک برانچ میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یا نہیں. تو دیکھیں پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جو بھی اسلامک بینک ہیں جو مستند مفتیان اکرام کے زیر نگرانی چل رہے ہیں, ان کے یا تو فل فلیج اسلامک ہوں یا ان کی اسلامک برانچز ہوں یا اسلامک ونڈوز ہوں, ان کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں اسلامک میں سیونگ میں یا کرنٹ میں, ان کو کھولنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ان سے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ بھی حلال طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت کے اندر الحبیب بینک کے اسلامک برانچ میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے اور اس سے جو ریٹرن آ رہا ہے وہ بھی جائز ہے انشاءاللہ. تیسرا سوال کیا ہے ہمیں آج کا آخری سوال یاسر صاحب کا. یاسر صاحب ہمارا سوال یہ کرتے ہیں کہ جیسے کل ہی پاکستان انڈیا کا میچ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوا, یہ تو پاکستان انڈیا کا نام لے رہے ہیں لیکن ویسے بہت سے میچز میں لوگ کرتے ہیں کہ میچ میں یہ شرط لگانا کہ اگر پاکستان میچ جیتے تو میں کھانا کھلاؤں گا اور اگر انڈیا جیت گیا تو تم کھانا کھلاؤ گے, یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اور اس سوال کی اس کی بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک چیٹ گروپ میں دونوں ممالک کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میچ پاکستانی جیت گیا تو میں آپ کو اتنے آن لائن ٹرانسفر کروں گا, اگر انڈیا جیت گیا تو آپ آن لائن ٹرانسفر کریں گے, جو بھی بینیفٹ کی صورت ہوتی ہے. تو دیکھیں اس پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دو طرفہ شرط جب بھی لگائے جائے اور اس میں یہ ہو کہ کسی ایونٹ کے نتیجے پر وہ مبنی ہو کہ اگر ایونٹ میرے فیور میں ہوا, جس کے فیور میں بھی ہوا, تو وہ شخص جو ہے دوسرے کو کوئی ٹریٹ دے گا یا کوئی مالی منفعت دے گا, تو یہ فتویٰ اس میں موجود ہے کہ یہ جوئے میں آتا ہے اور یہ قمار میں آتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی عمل قرآن میں قرار دیا ہے. اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک اپنے انفارمل سا آپس میں ایک مزاح میں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یک طرفہ طور پر لگایا جائے کہ بھئی اگر پاکستان جیت گیا تو میں آپ کو خوشی میں کھانا کھلاؤں گا. پھر کسی اور میچ کے موقع پر دوسرا بھائی کہہ دے کہ بھئی اگر پاکستان میچ جیت گیا تو میں کھانا کھلاؤں گا. تو ہر معاملے کے وقت اگر یک طرفہ طور پر یہ شرط لگائی جائے گی تو یہ ایک صلہ رحمی ہے, ایک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا حسن اخلاق کا معاملہ ہے, اور یہ صرف نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ پسندیدہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, تو یہ بھی جائز ہے. لیکن یک طرفہ طور پر ہونا چاہیے, دو طرفہ کریں گے تو یہ جوا بن جائے گا جو کہ ناجائز ہے. اسی طرح کہ آپ لوگوں کے کوئی بھی مالی معاملات کے سوالات ہوں, آپ یوٹیوب پہ ہمارے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ بار میں بآسانی پوچھ سکتے ہیں.